اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الکہف آیت نمبر 61۔ آیت نمبر 61 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بس جب دونوں دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ پہنچے تو وہ اپنی مچھلی بھول گئے، اور مچھلی نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ آیت نمبر 62 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر جب دونوں ذرا آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، ہمارا کھانا لاؤ، اس سفر سے ہم کو بہت تھکان ہو گئی ہے۔ آیت نمبر 63 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، خادم نے کہا کہ آپ نے دیکھا جب ہم پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کو بھول گیا، اور شیطان ہی نے مجھے بلا دیا کہ میں اس کا ذکر کرتا، اور اس مچھلی نے عجیب طریقے سے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ آیت نمبر 64 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہی تو وہ مقام ہے جس کی ہمیں تلاش ہے۔ تو دونوں اپنے پاؤں کے نشانات دیکھتے ہوئے الٹے لوٹ گئے۔ آیت نمبر 65 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو دیکھا جس کو ہم نے اپنی خاص رحمت سے نوازا تھا، اور اس کو اپنی طرف سے ایک خاص قسم کا علم عطا کیا تھا۔ خضر علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم جو ہے سو خضر علیہ السلام کے پاس علم سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجائے تھے ان کو۔ تو علم اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجائے تھے علم سیکھنے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کو اور علم سیکھنے کا وہ تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجائے تھے۔ تو راستے میں سفر میں جو ہے سو سفر کے درمیان ایک جگہ ٹھہرے تھے پتھر کے پاس، تو وہاں پہ ان کی جو مچھلی تھی انہیں زندہ ہو کے جو ہے سو ٹفن جیسا رہتا اس میں سے چھلانگ مار کے جو ہے سو مچھلی اپنا راستہ بناتے ہوئے چلی گئی۔ تو آگے جانے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی اور خادم سے پوچھے اپنے موسیٰ علیہ السلام، تو ان کے خادم بھی بولے ایسا ہوا بول کے۔ تو اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم دونوں پھر وہاں پر واپس لوٹے خضر علیہ السلام کے پاس، ان کو پھر وہاں کا راستہ مل گیا۔ آیت نمبر 66 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اس شرط پہ کہ جو رشد و ہدایت کا علم آپ کو دیا گیا ہے اس میں سے آپ مجھ کو بھی سکھا دے؟ خضر علیہ السلام سے پوچھے موسیٰ علیہ السلام۔ آیت نمبر 67 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، انہوں نے کہا، یعنی خضر علیہ السلام نے کہا، تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے۔ آیت نمبر 68 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، خضر علیہ السلام نے کہا، اور تم ایسی باتوں پر کس طرح صبر کرو گے جو کہ آپ کے احاطۂ علم میں سے باہر ہے، آپ کے علم میں سے باہر ہے۔ آیت نمبر 69 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے، صبر کرنے والا، اور میں آپ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا۔ آیت نمبر 70 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اس بندہ خدا نے کہا، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں۔ آیت نمبر 71 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو اس بندہ خدا نے یعنی خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں سوراخ ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا آپ نے اس کشتی میں سوراخ کیا ہے کہ سواریوں کو غرق کر دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی ہے۔ آیت نمبر 72 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اس بندے خدا نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ آیت نمبر 73 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ اس پر میرا مواخذہ فرمائیے، کلیئر کریے، میرے کو بتائیے، اس کے بارے میں سمجھائیے، جو بھول مجھ سے ہو جائے اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیے۔ آیت نمبر 74 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک لڑکے سے ملے تو اس بندے خدا نے اس کو مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے بے گناہ جان کو مار ڈالا بغیر بدلے کسی جان کے، بے شک آپ نے ایک نامعقول حرکت کی ہے۔ آیت نمبر 75 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اس بندے خدا نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ آیت نمبر 76 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر اس کے بعد بھی میں آپ سے کسی چیز کے متعلق سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا کہ آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ آیت نمبر 77 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر دونوں چل دیے یہاں تک کہ وہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے تو ان سے کھانا طلب کیا، انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی، تو اس بندے خدا نے اسے سیدھی کر دیا۔
سیدھا کر دیا وہ گرنے والی دیوار کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو ان سے اس پر کچھ معاوضہ طلب کرتے، وہ صحیح کرنے کے اس پہ کچھ پیسے مانگ لیتے ان سے۔ آیت نمبر 78 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اس نے کہا اب مجھ میں اور تجھ میں علیحدگی ہے، مگر جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے میں تم کو ان کا راز بتا دیتا ہوں۔ ایٹ لاسٹ اینڈ میں جو سو خضر علیہ السلام بولے کہ اب ہم اور ساتھ میں سفر نہیں کر سکتے، اور اب تک جو چیزوں کے بارے میں آپ صبر نہیں کر سکے، سب چیزوں کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے پیچھے کی چیز راز۔ آیت نمبر 79 میں اللہ پاک فرماتے ہیں خضر علیہ السلام نے کہا وہ جو کشتی تھی تو چند غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں کشتی چلا کر گزارا کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ کشتی کو عیب دار کر دوں، کیونکہ سامنے ہی ایک بادشاہ تھا جو زبردستی ہر اچھی کشتی کو چھین لیا کرتا تھا۔ آیت نمبر 80 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور وہ جو لڑکا تھا تو اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ سرکشی اور کفر میں ان کو نہ گرفتار کر دے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔